فرمایا کہ ان کی شادی کسی دوسرے مکتبہ فکر والے شخص سے ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ مسلک کی تبدیلی اختلاف کی بنا پر طلاق لینا چاہتی ہیں، تو کیا اس طلاق لینے کا کوئی ٹائم پیریڈ وغیرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم بھی ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ مختلف مکاتب فکر مختلف نظریات کی بنا پر بنے ہیں، عقائد کے اختلاف کی بنا پر بنے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین گھر والے ان عقائد کے اختلاف کو بالکل فراموش کر کے شادی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ عقائد چونکہ ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہوتے ہیں تو ذہنی ہم آہنگی بالکل نہیں ہو پاتی اور بعد میں چیزیں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، خصوصاً جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کس کی طرف جائیں گے اس میں بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو جان بوجھ کے فراموش کیا گیا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اس قسم کی صورتحال سامنے پیش آتی ہے تو پھر ہوش میں بھی آتے ہیں، پھر باقاعدہ حقیقت کا سامنا کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور پھر فسادات رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کوشش کریں کہ اسی میں نکاح کریں تاکہ بعد میں اس قسم کے فسادات نہ ہوں۔ لیکن بہرحال اگر آپ کا کہیں نکاح ہو گیا تو سب سے پہلے یہ دیکھیے، اگر آپ سامنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عقائد میرے عقائد سے مختلف ہیں لیکن حد کفر تک نہیں ہے، حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ کا نکاح بھی صحیح ہے اور اس شخص کے ساتھ رہنا بھی صحیح ہے۔ لہٰذا اب آپ طلاق کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے، تھوڑے بہت بگڑے ہوئے تو گمراہ کہلائے گا، کوئی کافر تو نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا گمراہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ مسلمان ہے اور مسلمان سے بغیر کسی وجہ کے اس طرح طلاق لینا مناسب نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ جو بہن نے کویسچن کیا تھا کس مکتبہ فکر سے ہیں اور دوسرے شوہر کس سے ہیں، میں ایک مطلقاً بات عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ یہ معلوم کروائیں کہ آپ کے شوہر کن عقائد کے حامل ہیں، پھر آپ یہ معلوم کروائیں کہ کیا ان کے عقائد آپ کی دانست میں حد کفر تک پہنچے ہوئے کہ نہیں پہنچے ہوئے، اور یہ مفتیان کے نام آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد کوئی آپ فیصلہ کرنا چاہیں، قدم اٹھانا چاہیں تو پھر قدم اٹھائیں، جلد بازی اس میں نہ کیجیے۔